هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سورۃ الاعراف کے 21 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، 9واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف کی 171 آیات پڑھی جا چکی ہیں۔ آیت نمبر 172 سے شروع کریں گے اور یہاں سے 12واں رکوع شروع ہوتا ہے 9ویں پارے کا اور 22واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الاعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعراف اس اعتبار سے بڑی پروفاؤنڈ ہے کہ اس میں قرآن مجید کے بڑے اہم مضامین کے خلاصے آئے ہیں، اہم واقعات کا ریفرنس ہے۔ اس کے شروع میں جو اہم واقعات آئے ہیں ان میں قصہ آدم و ابلیس ایک بہت اہم واقعہ، ایک بہت اہم دستاویز تھی جس کو بیان کیا گیا۔ اب سورت کے آخر میں بھی کچھ اہم واقعات آ رہے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ جو ہے وہ عہد الست ہے۔ الست کہتے ہیں، یہ اختصار ہے الست بربکم کا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن مجید کے اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس تخلیق سے پہلے بھی ہمیں کوئی زندگی عطا کی تھی۔ الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جسم بھی تھا ساتھ، لیکن بہرحال انسانی ارواح تو بہرحال موجود تھیں پورے کانشیسنس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوجر ان کے سامنے کیا تھا اور ود ریفرنس ٹو دیٹ ان سے ایک سوال پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو، اس وعدے کو کہا جاتا ہے عہد الست۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں میں سے، جیسے ہم ایک دوسرے کی نسل سے آتے ہیں، ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں اپنی ذات پر گواہ بنایا، یعنی اپنے ہی اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا انسانوں کو۔ یعنی شہادت جب لام کے صلے کے ساتھ ہو تو وہ صفائی کی گواہی ہوتی ہے، اور جب الا کے صلے کے ساتھ ہو تو وہ استغاثہ کی گواہی ہوتی ہے۔ علی انفسہم یعنی انسانوں کو ان کے اپنے خلاف گواہ بنایا۔ کیسے؟ جب یہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا کہ یس انڈیڈ، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ورڈکٹ پاس کیا، اپنا نوٹ دیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یاد رکھنا اب اس بات کو، مبادا کل کو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم جسٹ ان کی اولاد تھے، جسٹ دیئر پروجنی، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ
تو اے ہمارے رب کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس عمل کی وجہ سے جو اہل باطل نے، گمراہ لوگوں نے کیا تھا، ہمارا اس پہ قصور کوئی نہیں۔ اب چونکہ ہر انسان نے خود کانشیسلی اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے، لہٰذا اب کوئی انسان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگرچہ کلیم کرتے تھے کہ مجھے عہد الست یاد ہے، لیکن ہم کو، آپ کو، سب کو شاید اس طرح جیسے حضرت علی کو یاد تھا یاد نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی یاد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، ہر شخص کے دل میں ایک جذبہ محبت رکھا ہے کسی ایسی چیز کے لیے، کسی ایسی ہستی کے لیے کہ جو بے عیب ہے، اور انسان کا یہ جذبہ جو ہے یہ ان کمپرومائزنگ ہے۔ کسی چیز سے انسان پیار کرتا ہے جب تک اس غلط فہمی میں ہو کہ یہ آئیڈیل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، لیکن جب اسے استعمال کرتا ہے، اس سے قریب جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے احساس ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ وہ نہیں ہے، اس میں تو خامی ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، تو اسی درجے میں اب اس کے دل میں اس کے لیے ایورشن پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے اس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، اب اس سے ڈکلائن ہوتا ہے اسی درجے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جذبہ محبت جو اصل میں اللہ کے لیے ہے، دیکھا تھا ایک ہستی کو جس میں کوئی خامی نہیں تھی، دیکھا تھا ایک ہستی کو جس میں تمام خوبیاں یکجا تھیں، تو میں تو اصل میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، میں سمجھا تھا شاید وہی ہے، نہیں یہ وہ نہیں ہے، لہذا I can't love you anymore۔ پھر دوسری جگہ جاتا ہے، اس کے بارے میں ازیوم کرتا ہے کہ شاید یہ وہ ہے، لیکن قریب جا کے پتہ چلتا ہے نہیں یہ بھی وہ نہیں ہے، پھر وہاں سے لوٹتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سی سو کی طرح ایک محبت جو ہے وہ انسان کے ذہن پر سوار ہو رہی ہوتی ہے، تو دوسری محبت جو ہے اس سے اٹھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہٹتی ہے تو پھر یہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، پڑ رہا ہو، کوئی دوسرا اس کی جگہ پر سوار ہو کر وہ اس کو اوپر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ کسی انسان کو کسی سے پیار ہو اس ازمپشن کی بنیاد پر کہ شاید یہ آئیڈیل ہے، اور ایک دم اس کی خامیاں اس کے سامنے آئیں، ان دا مین ٹائم اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اور نہ آیا ہو، تو پھر یہ کیفیت وہی ہوتی ہے جیسے سی سو کے اندر جو ہے بچہ جو ہے وہ دوسری طرف سے شرارت کرے کہ ایک دم جو ہے وہ اتر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے دوسرا بچہ، تو پھر یہ شوق کی کیفیت ہوتی ہے، جو مینٹل شوق ہوتا ہے، جو انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اپنے حواس سے نکل جاتا ہے یا ایکسٹریم ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ ورنہ انسان کے دل میں وہ جو جذبہ محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ازیوم کر لے انسان کہ یہ وہ ہے تو وہ ہوگا، تو اس معنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عہد الست ہمیں بھی یاد ہے، اور ہماری دنیا میں ساری جستجو کے وہ جو حالی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ یعنی انسان کا یہ جذبہ اتنا ان کمپرومائزنگ ہے کہ انسان جوتا بھی بازار سے لینے جائے تو اس تاریخ تک اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو آئیڈیل جوتا ہی خرید کے آئے گا، اگرچہ کچھ دیر استعمال کرنے کے بعد اسے محسوس ہو کہ نہیں مزہ نہیں آیا۔ اب جو اسے یہ احساس ہوگا کہ نہیں مزہ نہیں آیا، اسے اتنے ہی درجے میں وہ جوتا اس کے دل سے اتر جائے گا، لیکن انسان اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو اصل میں وہ جذبہ کس کے لیے ہے؟ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے کہا yes indeed، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ان تقولوا یوم القیامت، اللہ نے فرمایا مبادہ کل کو قیامت کے دن تم یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، او
او تقولو، یا یہ جرم اپنے والدین باپ دادوں پر ڈالنا چاہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً and we were just their progeny من بعدہم، ان کے بعد آنے والے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اہل باطل کے گمراہوں کے جرم کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوگ رجوع کر لیں، باز آ جائیں شرک سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم واقعہ آ رہا ہے، اور قرآن مجید کا ہر واقعہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ ہدایت کی ایک سورس ہوتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، یہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، تورات کا بہت بڑا عالم، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سنا قرآن میں سے واقعہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی۔ تورات کا چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اللہ کی آیات اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی تھی، ان کا علم عطا فرمایا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے ان کو اتار پھینکا، وہ ہی اسٹپ آؤٹ آف دیم، یعنی ہمیشہ سے یعنی صاحب علم ہونے کی کوئی نہ کوئی علامت جو ہے وہ گاؤن کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی جب کوئی ڈگری کنفر کی جاتی ہے کسی پر تو اس کو گاؤن پہنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پرانے جو اہل علم ہوتے تھے وہ خطبہ دیتے ہوئے جبہ پہنتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ وہ علم کی ایک علامت کے طور پر ایک سمبل تھا۔ تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے باہر نکل آیا، یعنی اس نے وہ لباس جو تھا علم کا وہ اتار پھینکا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اب اتار پھینکا سے مطلب کیا ہے کہ تورات کے علم کی روشنی میں اسے گائیڈنس مل رہی تھی، چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس گائیڈنس کے اندر رکھتا، لیکن اس نے وہ جو گائیڈنس تھی اس کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور he stepped out of them، اس لباس سے باہر نکل آیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ اللہ کی پناہ میں نہیں تھا بلکہ شیطان کی کسٹڈی میں آ گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، ویئرایز اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ بس اس حد سے آگے نہ جاؤ۔ یہ خاص طور پر یہ جو جنسی بے راہ روی ہے اس کے بارے میں ہمارے دین کے بڑے واضح احکام ہیں۔ سیگریگیشن اس کا ایک بہت اہم سمبل ہے۔ پھر ستر و حجاب کے احکام، پورا ایک چیپٹر ہے ہمارے دین کا۔ ستر یعنی جسم کے وہ حصے ہر حالت میں ڈھانپنے فرض ہیں، انہیں ستر کہا جاتا ہے۔ جیسے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک عام حالات میں ان کو ڈھانپ کر رکھنا، مردوں کے سامنے بھی اور عورتوں کے سامنے بھی، اور صرف یہ حصہ جو ہے وہ اپنی بیوی پر کھولا جا سکتا ہے، یا ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، یا کوئی جسٹس کی ضرورت ہو تو اس کے لیے عدالت کے سامنے اس کو کھولا جا سکتا ہے، اور کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں، اسے ستر کہا جاتا ہے۔ پھر عورتوں پر اضافی طور پر حجاب کی پابندیاں، یہ ستر جو ہے یہ بھی عورتوں کا پورا جسم جو ہے وہ ستر میں شامل ہے کہ وہ نارملی وہ کسی کے سامنے کھولنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر عورتوں پر اضافی طور پر حجاب کی پابندی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں، غیر محرموں کے سامنے جانا ہو تو پھر وہ اوپر بڑی چادر لے لیں، یا پھر جیسے آج گاؤن برقع ہے جس سے اپنے آپ کو پوری طرح وہ ڈھانپ لیں، اور یہ جو ہے یہ حجاب ہے۔ پھر اضافی طور پر سیگریگیشن، مردوں اور عورت کے اختلاط کو روکنا، یعنی محفلوں کا علیحدہ ہونا، اداروں کا علیحدہ ہونا، ورکنگ پلیس کا علیحدہ ہونا۔ پھر گفتگو میں یعنی وہ فرینکنس جو ہے اس کو اوائڈ کرنا، یہ سب جو ہے یہ سیگریگیشن میں آتی ہیں، یہ بھی ہمارے دین میں ایک اہم حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، انسان کی نیچر جسے خود اللہ نے بنایا ہے، کوئی اس سے زیادہ اس نیچر کو جاننے والا نہیں ہے، اور جب کوئی سمجھے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہدایت کو
اٹھا کر ایک طرف رکھ رہا ہے، اب زیادہ سیاح بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بیماری ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اپنے علم کا کچھ زوم ہو. اور یہ بہت بڑی بیماریوں میں سے، مہلک ترین بیماریوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کہ فرمایا فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، اب جب انسان ہدایت کو ایک طرف رکھ دے گا تو پھر شیطان اس کا پیچھا کرے گا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، لہذا وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے سے بہت بلندی عطا فرماتے، اسے بہت اونچا مقام عطا فرماتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے جو حیوانی خواہشات تھیں ان کی پیروی کی اور وہ زمین میں دھنستا چلا گیا، زمین کی طرف جا کر چپک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ انسان کی حیوانی خواہشات جو ہیں یہ ارضی خواہشات ہیں، تو ان کی پیروی جو ہے گویا زمین میں دھنسنا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. اب جب اس کا ہم یعنی یوں لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا جو اصل سینس ہے وہ کنوے نہیں ہوتا. یہ اصل میں اس کو یوں کہنا جو ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کہا ہے کتا نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اب اس کو اس طرح سے خطاب کرتا ہے کہ یہ تمہاری حرکت کتوں جیسی حرکت ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلحس، کہ اس پر کچھ بوجھ ڈالو اس کو دوڑاؤ تب بھی ہاں پہ، او تترکہ یلحس، یا چھوڑ دو تب بھی ہاں پہ. یعنی کتے کا کام ہی ہانپنا ہے، یعنی ہر وقت وہ ہانپتا ہی رہتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. میں نے کل نوٹ کروایا تھا کہ سورہ اعراف میں یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پر ظلم، آیات کی حق تلفی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ریویلڈ ورڈ ہے یعنی اس کی جو نازل کردہ اس کے جو احکام ہیں ان احکام سے گائیڈنس نہ لینا، یہ ان احکام کی حق تلفی ہے، یہ ان کا انکار ہے. تو بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلائیں. فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو قصہ بیان کرو ذرا اس شخص کا، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی، اور یہ جو اپنے اوپر ظلم ڈھانا ہے یہ حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام کی جو دعا ہے اس میں بھی ان کا جو اعتراف ہے وہ یہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا. پھر فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جس سے اللہ راستہ دکھائے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اپنے آپشن کی وجہ سے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نامراد رہنے والے، گھاٹے میں رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یہ بھی محاورے کا ایک انداز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو پیدا ہی جہنم کے لیے، اپنی عام محاورے کی زبان میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں. اب اس پر کوئی فلسفہ گھڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے لہذا یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ وہ زیادتی ہے. قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کا جو محاورہ ہے وہ بہترین محاورے کی زبان میں آیا ہے، وہ لفظی ترجمے والی زبان نہیں ہے. تو محاورے میں یہ ہم ایسے محاورے عام بولتے رہتے ہیں کہ فلانا بندہ جمع اس واسطے. اب یہ جیسے ہم محاورے میں استعمال کر لیتے ہیں وی ڈونٹ مین دیٹ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہترین زبان جو ہے وہ بولنے والا ہے. تو اللہ کے کلام میں تو محاورہ جو ہے وہ ٹاپ کا ہوتا ہے. تو اسی طرح کہ کچھ انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے تو وہ ہیں کہ جو جمع جہنم کے لیے ہیں. تو کون ہیں یہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو اللہ نے دل عطا فرمائے ہیں ججمنٹ کے لیے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، فیصلہ کرنے کے لیے کہ رب کی چاہت کیا ہے اور رب کی ناپسند کیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اس سے بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ
اس کے مقابلے میں لاجک، فیکٹس اینڈ فگرز کو لے کے آتے ہیں، حالانکہ بات بڑی آبویس ہوتی ہے. اپنے خود دل سے اگر وہ پوچھیں تو انہیں صحیح ججمنٹ مل جائے گی، لیکن اپنے دل سے وہ نہیں پوچھتے. لہذا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، یعنی جیسا دیکھا جانا چاہیے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے. اب کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ، کان اور آنکھیں، یہ تو چوپایوں کیا چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو بھی دی ہے اور چڑیوں کو بھی دی ہے. ایک چڑیا جو ہے وہ اوپر اڑتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اڑ رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے دیکھتی ہے کہ دانا پڑا ہوا ہے اور جج کرتی ہے کہ یہ دانا جو ہے یہ میری خوراک کے کام آ سکتا ہے اور میرے بچوں کی خوراک کے بھی کام آ سکتا ہے. لہذا وہاں سے وہ ایک دم نیچے ڈائیو کرتی ہے اور وہ دانا اٹھاتی ہے وہاں سے اور پھر جا کر اپنے چھوٹے سے بچے کی چونچ میں جا کر ڈال دیتی ہے. ایک دھاگا دیکھتی ہے، ایک پتا دیکھتی ہے اور اس کو جج کرتی ہے کہ اس کو میں ایک خاص طریقے سے گھما پھرا کر اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بنا سکتی ہوں. اگر انسان کی بھی سوچ یہیں تک محدود ہو کہ وہ اپنی خوراک کو جج کر لے اور اپنے بچوں کی خوراک کو جج کر لے اور کسی پتھر کو، کسی اینٹ کو، کسی روڑے کو، کسی جپسم کو جج کر لے کہ ہاں اگر میں اس طرح سے پروسیس کروں تو میں اپنے بچوں کے لیے بڑا محفوظ اور مضبوط گھر بنا سکتا ہوں، تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے اولئک کالانعام. فرمایا نا ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں. تو جیسے ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں، دماغ بھی دیا ہے اور وہ سب کچھ کام کرتا ہے، لیکن اس کی سوچ کہاں تک محدود ہے؟ اپنی بقا اور اپنی نسل کی بقا، یہ کل اپروچ ہے ایک جانور کی. اگر انسان کی بھی اپروچ صرف اتنی ہی ہو تو پھر اس کے لیے یہی الفاظ موضوع ہیں اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپائے کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ایبلٹی عطا نہیں کی، لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، اس کو قلب عطا کیا، اس کو روح عطا کی، اس کے اندر جو اعلیٰ سینس اپنے رب کو پہچاننے کی عطا کی، وہ اگر اس کو استعمال نہیں کرتا تو وہ گیا چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک هم الغافلون، یہی تو غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها، اور اللہ ہی کے ہیں تمام اچھے نام، پس تم اس کو پکارو ان کے حوالے سے. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اس کے ناموں کے حوالے سے، اس میں ایک چیز کی توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، ان میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر بلایا جاتا ہے. آقا، میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں. یعنی اللہم بھی ایک ایکسپریشن ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں نوٹ کر لیجئے، اور بڑی ریپیٹیشن کے ساتھ. ابھی عشاء کی نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں سنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. جبکہ دوسری رکعت میں آپ نے ایک مناجات سنی جس میں اللہ سے مانگنا کچھ نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کو اللہم کہہ کر بلایا گیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الی آخر الآیہ. تو وہاں پر جو ہے وہ اللہم ہے، لیکن جہاں بھی مانگا جاتا ہے نماز کے اندر، یعنی اس رب کا ریفرنس کتنا ریپیٹڈلی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یعنی جس طرح کا مانگنا ہو تو اس ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کو پکارو تو پھر وہ زیادہ ایفیکٹو ہونے کا امکان ہے. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے منحرف رہتے ہیں، ان کے اللہ کے ناموں کے بارے میں وہ
ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب انہیں بدلہ ملے گا، انہیں بدلہ دیا جائے گا ان کی حرکتوں کا. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، اور ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو حق کا راستہ بتاتے ہیں، وہ بھی یعدلون، اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں بتدریج لے جائیں گے تباہی کی طرف جس کا انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں ڈھیل دیں گے، میں انہیں ڈھیل دوں گا. ان قیدی متین، میری چال بڑی سٹرونگ ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنۃ، کہ ان کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل نہیں ہے یا ان پر کوئی جنوں کا سایہ نہیں ہے. یعنی ان کے سرداروں نے، یہ کل ہم پڑھ کے آیا نا انبیاء کرام کے تذکرے میں، سرداروں کا رول، کہ پیغمبر قوم کو مخاطب کرتا ہے لیکن جواب کون دیتا ہے؟ سردار. اعتراضات کون اٹھاتا ہے؟ سردار. تو یہ سب جو یعنی پاگل کہنا، جنوں کا سایہ کہنا، خشکی چڑھ گئی کہنا، یہ سب جو ہے یہ سرداروں کا رول ہے. اب عام جو وہاں مکے کے رہنے والے ہیں انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے خود کبھی غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل نہیں ہے یا ان پر جنوں کا کوئی سایہ نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، حقیقت یہ ہے وہ تو وضاحت کے ساتھ کھلا کھلا خبردار کرنے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پر کو نہیں دیکھا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر غور نہیں کیا؟ وَأَنَّا، اور یہ کہ عسیٰ أَن یکون قد اقترب اجلہم، کہ کیا عجب کہ ان کی مہلت عمر کے پورے ہونے کا وقت قریب آیا ہوا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ یؤمنون، پھر اب اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت فرما دے کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، کب واقع ہوگی. قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا مگر اس کے وقت پر. ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری بات ہوگی. لا تاتیکم الا بغتۃ، اور تم پر وہ اچانک ہی آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، اور اے نبی آپ سے یہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں یا آپ کو اس کا بڑا کلیئر آئیڈیا ہے. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ بڑی زبردست آیت ہے. اعلان کر دو، واضح کرو، ان سے کہو کہ میں نہیں اختیار رکھتا خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کا. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیبہ، اور اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سا خیر اکٹھا کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، حقیقت یہ ہے میں تو صرف ماننے والے لوگوں کو، جو لوگ ایمان لاتے ہوں، انہیں خبردار کرنے اور خوشخبری دینے والا ہوں. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کرے، ریلیکس کرے. فلما تغشاها، پھر جب مرد اس کو ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، حملت حملا خفیفا، تو وہ ہلکی سی بوجھل ہو جاتی ہے. فمرت بھی، اور اس کے ساتھ موو کرتی رہتی ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، اور پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے اس حمل سے تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کو پکارتے ہیں. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً تیرے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاہما صالحا، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں ایک صحیح سالم بچہ عطا فرما دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، تو اللہ کے شریک بنانے لگتے ہیں. یعنی
پیرا دیتا نام رکھ دیتے ہیں. یعنی حالانکہ وہی جو میاں بیوی ہیں جو بچے کو یہ نام رکھنے والے ہیں پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ ہمیں صحیح سلامت بچہ دے دے، لیکن جب آتا ہے تو پھر نسبت جو ہے اس کی کر دیتے ہیں غیر اللہ کی طرف، جس کی میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. فیما آتاہما، تو اللہ کو اللہ کے شریک بناتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ بڑا بلند و برتر ہے اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا انہیں اللہ کا ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود مخلوق ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ ان کی کو مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ہی کو مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو راستہ دکھاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم ان کے سامنے خاموش رہو، ان پر ایفیکٹ تو ہوگا نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں. فدعوہم، بس تم انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم، تو کیا وہ تمہیں جواب دیں گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، تو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکے. یعنی بتوں کی آنکھیں تو بنائی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھنے والی آنکھیں تھوڑا ہوتی ہیں، تو کیا ان کی کوئی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان سے کہو پکارو اپنے شریکوں کو. ثُمَّ كِيدُونِي، پھر میرے خلاف سب مل جل کر کوئی سکیم بناؤ، چال چلو. فَلَا تُنظِرُونَ، اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم نے لحاظ کر لیا تھا. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، بے شک میرا حامی و ناصر، میرا پشت پناہ تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کا حمایتی ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ نہیں مدد کرتے، وہ نہیں استطاعت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ ہی اپنی مدد پر کو قدرت رکھتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں کوئی راستہ دکھاؤ گے تو وہ سنیں گے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم سمجھتے ہو انہیں دیکھ کر کہ وہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تو عفو درگزر کا راستہ اختیار کر اور بھلائی کی تلقین کرتا رہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسٹرکشن ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، پھر نوٹ کیجئے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں دیا جا رہا ہے اور آپ کے وساطت سے ہمیں پہنچ رہا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، اللہ کی پناہ مانگ. انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال آتا ہے. تذکروا، تو فوراً چونک جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، اور پھر انہیں حقیقت صاف نظر آنے لگتی ہے. یعنی شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی تھی وہ وسوسہ ان کے دل سے اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے کافر بھائی کھینچے چلے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں اور وہ کسر نہیں اٹھا رکھتے انہیں گمراہ کرنے میں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں پیش کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے پاس کوئی آیت نہیں. قالوا، تو کہتے ہیں لولا اجتبیتها، کہ تم نے کیوں نہ پسند کر لی کوئی، یعنی گھڑ لی اپنے پاس سے کوئی نئی آیت. قل انما اتبع ما یوحى الی، کہہ دو کہ میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی جانب سے. ھذا بصائر من ربکم،
یہ تمہارے رب کی جانب سے بصیرت کی باتیں ہیں، آئی اوپنرز ہیں، وہدم ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی قرات کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں ظاہری خاموشی بھی ہے اور انسان کا توجہ کو مرتکز کرنا بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے جب بھی پڑھا جائے تو کوشش کرو کہ ذرا پوری طرح متوجہ ہو کر سنو، تاکہ اس سے ہدایت کا سامان بھی تمہارے لیے ہو جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، وَدُونَ الْجَهْرِ، اونچی آواز سے نہیں، مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور مت ہو جانا غافلوں میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، یقیناً وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی اللہ کے فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں برتتے، ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔